بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس واقعہ کو سننے سے پہلے سبھی عشاق پر لازم ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جو مؤذن رسول تھے، آپ نے اذان دینا ترک کر دی، کیونکہ پہلے جب آپ اذان دیتے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ روشن سامنے ہوتا تھا۔ آپ جب اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے اور آگے اذان دیتے تھے۔ اب جب کہ ایسا نہ رہا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ چھوڑ کر ملک شام چلے گئے اور وہاں سکونت اختیار کر لی۔ ایک رات کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اور بشارت ہوئی کہ ہمارے در پر حاضری دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قراری کے عالم میں اٹھے اور مدینہ کی طرف چل دیے۔ جب مدینہ پہنچے تو کہیں پر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آئے تو بے قراری کے عالم میں روتے ہوئے مدینہ کی گلیوں سے گزرے۔ جب مسجد نبوی میں پہنچے تو صحابہ کرام نے عرض کی، اے بلال، آج ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی اذان سنا دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ مانے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور کے نواسوں حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما سے کہا، آپ ان سے کہیے کہ آپ کی بات نہ ٹالیں گے۔ جب انہوں نے عرض کی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار نہ کر سکے اور آذان دینے لگے۔ جب انہوں نے آذان دی تو پورے مدینہ میں کوہرام مچ گیا اور سب بڑے چھوٹے سسکیاں لیتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف دوڑے کہ شاید ہمارے آقا واپس آ گئے ہوں۔ اور ادھر جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور نظر نہ آیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ غش کھا کر گر پڑے اور اذان مکمل نہ کر سکے۔ جب تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو سب سے معذرت کر کے دوبارہ ملک شام کی طرف چلے گئے۔ یہ عشق و وفا کی وہ داستاں ہے جو بیان کرنے سے زیادہ محسوس کی جا سکتی ہے کہ محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پا کر اب زبان بھی گوارا نہ کرے کہ اس میں محمد آئے اور رخ محمد نظر نہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی صحابہ ہیں جن کی وفاؤں کا ثمر قرآن میں بتایا، جتایا اور سنایا گیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ سب اپنے رب سے راضی۔ اللہ تعالی شانہ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلائے، آمین یا رب العالمین۔